بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 375۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ۔ تم لوگ سراجی بعد میں پڑھنے والے ہیں، فی الحال جو ہے عدد رؤوس اور عدد سیام سمجھ لو۔ عدد رؤوس کا مطلب افراد، عدد سیام بولے تو ان کے حصے، عدد سیام بولے تو ان کے حصے۔ جیسے مثال کے آصف میں اگر مر گئے تو ان کے جو بچے رہیں گے نا، ان کے بچے، ان کے ماں باپ، ان کی بیوی یا بیویاں، ان سب کو کیا کہلاتا ہے، کیا کہلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے عدد رؤوس۔ ان سب کو کیا کہا جاتا ہے، عدد رؤوس۔ رأس مانے سر، یہاں پہ فرد بولے ایسا، اور عدد مانے تعداد۔ اور ان کو جو حصہ ملتا نا ان کی جائیداد میں سے، اگر ان کی امی ہے، ابا ہے، ان کے مرنے کے بعد وہ زندہ ہے تو ان دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملتا، بیوی ہے تو اس کو 8واں حصہ ملتا، بچے ہے تو بچوں کو جو ہے دو دو حصے، مطلب بچیاں ہیں تو بچیوں کو ایک ایک حصہ ملتا ہے۔ یہ سب کیا ہے، سہام کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے، سہام ہے۔ اور جو ہے افراد جو ہیں وہ ہے رؤوس۔ آیا سمجھ میں یہ؟ اب یہاں پہ بھی سمجھو قصہ۔ ایسے مثال کے طور پر شفاء کے اندر عدد رؤوس کا اعتبار ہے یا ان کے سہام کا اعتبار ہے؟ شفاء کے اندر عدد رؤوس کا اعتبار ہے، سہام کا اعتبار ہے۔ کیسا رہتا بولے تو مثال کے طور پر عبد الرحمن میاں جو ہے گھر بیچ کے چلے آ رہے ہیں، گھر بیچ کے چلے آ رہے ہیں۔ اب ان کے گھر میں وہ در حقیقت، اب ماشاءاللہ ان کے والد تو ہیں باحیات، کوئی اور سمجھو تو ان کو جو ہے والد کی جائیداد میں سے ملا تھا، بھائیاں بھی ہے اس میں، بہنیں بھی ہے، اور جو ہے بیوی بھی ہے، سب ہے۔ تو سب کے سب آپس میں کیا ہے، عدد رؤوس ہے، اور ان کے جو حصے ہیں وہ کیا ہے، سہام ہے۔ سب کو برابر حصہ تو نہیں رہتا نا، پھر ہر ایک کو الگ الگ رہتا۔ مرحوم کی ماں باپ کی ماں کو جو ہے چھٹا رہتا، باپ کو چھٹا رہتا، بیوی کو 8واں رہتا، بیٹے کو جو ہے دگنا دگنا رہتا، بیٹی کو جو ہے ایک ایک حصے رہتا۔ تو یہ اب اس میں سے ایک آدمی اگر بیچ کے جا رہا، دیگر لوگ شرکا ہے نا، تو سب سے پہلا شفا کا حقدار کون ہے، شریک ہے۔ اور شریک ایک نہیں ہے، یہاں پہ کئی شریک ہیں، کئی شریک ہیں، تو پھر سب حقدار ہیں، سب حقدار ہیں خریداری کے۔ اگر اس میں سے ایک آدھ بولا میں لے لیتا ہوں، دوسرے خاموش ہو گئے تو ٹھیک ہے، وہ حصہ اس کو مل گیا۔ اگر تب دعویٰ کرنے لگے نہیں نہیں ہم کو بھی چاہیے، ہم بھی خریدتے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا، تب دعویٰ کرتے بھائی تم بیچ کے چلے جاؤ، ہم لے لیں گے، ہوگے بولتے۔ تو ایک آدمی بیچنے کو تیار ہو گیا تو بقیہ پورے دعوے دار ہو گئے، تو اب ان کو جو خریدنے کا حق ہے وہ کس اعتبار سے ملے گا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی سہام کے اعتبار سے ملے گا حق ان کو۔ کیا ملے گا؟ سہام کے طور پر۔ مثال کے طور پر جو بیچنے والا آدمی بیچ رہا، اس کو جو ہے اس کے وارث مورث کی طرف سے جتنا حصہ ملا، یہاں پہ خریداری میں اتنا حصہ رہے گا، اتنا ہی حصہ رہے گا۔ آ رہا سمجھ میں؟ کیسا رہتا بولے تو اب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا تھا نا، ان کے انتقال ہو گیا تو ان میں کون کون تھے زندہ؟ اماں تھے، بابا تھے، بیوی تھی، بیٹا تھا، بیٹی تھی۔ تو ہر ایک کو الگ الگ حصہ ہے، اماں کو الگ چھٹا ہے، باؤ کو الگ چھٹا ہے، بیوی کو 8واں ہے، پھر بیٹے کو جو ہے ان میں سے بچے ہوئے میں 2 حصے ہیں، پھر بیٹی کو 1 حصہ ہے۔ تو اب کوئی ایک بیچ کے چلے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر بیٹی بیچ کے چلے آ رہی، بیٹی بیچ کے چلے آ رہی یا بیٹا بیچ کے چلے آ رہا، تو دوسرے اسی حساب سے خرید سکتے ہیں، بول رہے ہیں چھٹا حصہ اماں خریدنا مرحوم کے، یعنی یہ جانے والے کے دادا دادی، چھٹا حصہ دادی خرید سکتی۔ اسی طرح پر جو ہے اگر نہیں، ہاں دادا چھٹا حصہ خریدتا، دادی چھٹا حصہ خریدتی، اب بھائی جو ہے 2 حصے خریدنا، اب اماں جو ہے 8واں حصہ خریدنا، وہی ترتیب سے خریدنے کا حق رہتا ہے، بولتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ۔ سہام کے اعتبار سے شفا کے خریدنے کا حق ہے۔ آیا سمجھ میں؟ امام ابو حنیفہ بولتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہاں افراد کے اعتبار سے جتنے افراد ہیں اتنا جو ہے خریدنے کا حق رکھتے ہیں وہ لوگ۔ اب افراد کا حساب کرو، ہم کون کون ہیں؟ بابا اور اماں مرحوم کے، اسی طرح مرحوم کی بیوی اور بیٹا، بیٹی جا رہی بیچ کے، 4 افراد ہیں۔ تو اب وہ 4 افراد ملا کے برابر خریدنا ہے، کیا بولتے ہیں؟ برابر خریدنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا فرق اختلاف کا؟ وہ لوگ سہام کے حساب سے خریدنا ہے، وہ تو ہر ایک کا الگ الگ حساب تھا خریداری میں۔ اب انہیں 6 لاکھ کا مکان 6 لاکھ کا اپنا حصہ بیچ رہی، تو 6 لاکھ میں بابا 1 لاکھ کا خریدیں گے، اماں 1 لاکھ کا خریدیں گے، مرحوم کی دادا دادی 1 لاکھ کا خریدیں گے، پھر بیٹا جو ہے زیادہ خریدیں گا، ماں جو ہے 8واں حصہ کم خریدیں گی، ماں جو ہے 8واں حصہ کم خریدیں گی، 80,000 کا خریدیں گی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ پھر بیٹا جو ہے زیادہ خریدیں گا، اس طرح پر ترتیب بنے گی، بولتے ہیں وہاں پر۔ کون بولتے ہیں؟ امام شافعی۔ احناف کیا بولتے ہیں؟ نہیں، یہاں ملکیت نہیں ہے، یہاں پر جو ہے صرف دعویٰ ہے، دعوے کے اندر سب برابر کے شریک ہیں، دعوے کے اندر فری میں تو کس کو نہیں مل رہا نا،
سب لوگوں کا خریدنا ہی ہے، اور خریدنے میں جب سب کا حق برابر ہے، خریداری میں سب مشترک ہے نہیں ہے، کوئی ایک مشترک نہیں ہے کیا؟ جب تک تقسیم عمل میں نہیں آتی سب مشترک شمار ہوتے ہیں، اس میں جتنے افراد رہیں گے مشترک ہی شمار ہوتے ہیں، جتنے افراد رہیں گے ہر چیز میں سب شریک ہے نہیں ہے. میں بار بار بول چکا، جو بھی غیر منقسم جائیداد رہتی اس کے ہر حصے میں سب شریک رہتے، حمام میں بھی سب شریک ہے جب تک تقسیم عمل میں نہیں آتی. تو اب کوئی ایک فرد اس میں سے اپنا حصہ بیچ رہا تو بقیہ تمام شرکا شریک ہونے میں برابر ہیں، حصہ اگرچہ کہ کم زیادہ ہے، بولیے، مگر شرکت میں سب برابر ہیں. جب شرکت میں سب برابر ہیں تو خریدی کے دعوے میں بھی سب برابر رہیں گے، خریدی کے دعوے میں بھی. تو اب یہ چار افراد جتنے بھی جو ہے یہاں پر دعوے دار ہیں ان سب کو برابر برابر خریدی کا حق ہے، ان سب کو. اب بیٹی بیچ کے چلے جا رہی تو اس کا جو حصہ بنے گا اس میں سے ہر ایک پوپو خرید سکتا ہے، ہر ایک، کوئی ایک چھوڑ دیا تو دوسرا خرید لے سکتا ہے، وہ اپنی مرضی ہے. مگر اگر کوئی نہیں چھوڑنا چاہ رہا تو سب برابر کے خریدی کے حقدار ہیں. تو خلاصہ یہ ہے اس مسئلے کا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفیع کا اعتبار ایسے ہی ہے جیسا کہ جو ملکیت کے حق کا اعتبار ہے، حق کا اعتبار ہے. جس کا جتنا زیادہ اثر رہے گا اس کا اتنا جو ہے خریدی کا اثر رہے گا، خریدی کا حق رہے گا. انف کہتے ہیں یہاں پہ سیام کا اعتبار نہیں ہے بلکہ جو ہے افراد کے اعتبار ہے، کیونکہ شرکت میں سب برابر ہیں، خریدی میں سب برابر رہیں گے. امام شافعی مثال میں پیش کرتے ہیں ثمرات کو، ثمرات مانے نفع کو. مثال کے طور پر اگر ایک گھر ہے، وہ گھر جو ہے کسی آدمی کا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ گھر کرائے سے ہے، اس گھر کا جو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، کرایہ حاصل ہوتا ہے، وہ کرایہ برابر تقسیم نہیں ہوتا. کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ جس کا جتنا سہام ہے اس حساب سے تقسیم ہوتا ہے. آ رہا سمجھ میں؟ جس کا جتنا سہام ہے اتنا تقسیم ہوتا ہے کرایہ. بیٹے کو زیادہ ملتا، مرحوم کے بیٹے کو، مرحوم کی بیوی کو کیا ملتا ہے؟ 8واں حصہ ملتا ہے کرایہ میں. مرحوم کی اماں کو، مرحوم کے بابا کو چھٹا حصہ ملتا ہے. تو جیسے ثمرات ہیں ویسے ہی شفاء ہے بولتے ہیں. آ رہا سمجھ میں؟ اسی طرح مرحوم کو اگر جو ایک اونٹ تھا، مرحوم کو اگر ایک اونٹ تھا، وہ اونٹ سب کی مشترکہ ملکیت ہے نا، اس اونٹ سے جو بچہ ہوتا وہ بچے میں سب کیسا برابر شریک رہتے؟ کیا نہیں رہتے نا؟ جس کو جتنا سیام ملا ہے وہ لوگ اتنا ہی حقدار رہتے ہیں. مرحوم کا ایک باغ تھا، اس باغ میں سب شریک ہیں، اس باغ میں سب شریک ہیں. اب اس کی جو پیداوار آئے گی، جو پھل وغیرہ آئیں گے، آم وغیرہ جو بھی ہے، اس پھل میں کون کتنے حقدار ہیں؟ جس کا جتنا سیام ہے اتنا ہی حقدار ہے. تو امام شافعی سب کچھ ملکیت جیسی ہے سیام کی ویسے شفاء بھی ہے بولتے ہیں. تو حنفی یہ فرق کرتے ہیں کہ سیام میں ملکیت جیسی ہے، شفاء ویسی نہیں ہے. شفاء ملکیت کا نام نہیں ہے بلکہ دعوے کا نام ہے، اور دعوے کے اندر اتصال سبب کو دیکھا جاتا ہے، یعنی شریک ہونے میں انہوں برابر ہے یا نہیں ہے. شریک ہونے میں جیسا زیادہ حصہ والا شریک ہے ملکیت میں، کم حصے والا بھی شریک ہے نہیں ہے. شریک شریک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کم حصے والا ہو زیادہ حصے والا ہو. اس حیثیت سے جو ہے دعوے شفا میں، خاص طور پہ یاد رکھنا ہے، نفع میں نہیں، دعوے شفا میں سب برابر ہے، کیونکہ جیسی شرکت اس کو حاصل ہے ویسی شرکت اس کو بھی حاصل ہے. ٹھیک ہے، دیکھو ترجمہ. وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ، اور جب شفا جمع ہو جائے، فالشفاعۃ بینہم علی عدد رؤوسہم. میں بولا عدد رؤوس کو سمجھنا بول کے یہ ہے، تو شفا ان کے درمیان ان کے رؤوس کی تعداد پر ہوگا. رؤوس مانے سر، سر بولے تو افراد، سر بولے تو ولا يعتبر اختلاف الاملاک، اور نہیں اعتبار کیا جاتا ہے املاک کی اختلاف کا، املاک کے اختلاف کا، یعنی کسی کی ملکیت کم ہے کسی کی زیادہ ہے. ہم جو مثال دیے تھے وہ مرحوم کی بات کی مثال دیے تھے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. شفا کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چند افراد مل کر جو ہے ایک جائیداد خریدے، کسی نے زیادہ پیسہ ڈالا کسی نے کم پیسے ڈالا، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ آپ 1 لاکھ ڈالے، انہوں 4 لاکھ ڈالے، انہوں جو ہے 36 لاکھ ڈالے، سب مل کے ایک جائیداد خریدے. اور معاہدہ یہ رہتا کہ جس کی جتنی ملکیت رہیں گی، جو بھی اس کا پیداوار ہوں گی، جو بھی اس کا نفع ہوگا اتنا ہم تقسیم کر لیں گے. اب اس میں سے ایک آدھ آدمی چلے آ رہا تو بقیہ آدمی بھی اسی اعتبار سے شفیع کا حق رکھتے ہیں، امام شافعی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، املاک کا اختلاف کا اعتبار نہیں ہے، ملکیتیں کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے وہ نہیں دیکھی جائیں گی، جتنے شریک ہیں پورے دعوے میں برابر کا حق رکھتے ہیں. ولا يعتبر اختلاف الاملاکی، اور نہیں اعتبار کیا جائے گا املاک کی اختلاف کا. وقال الشافعی رحمہ اللہ هي على مقادير الانصبہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ حصوں کے مقداروں پر ہوگا. وہ حصوں کے، نصیب مانے حصہ، اسی کا درجہ، اسی کی جمع ہے انصبہ. نصیب ہے وہ، نصیب بولے تو حصہ، خوش نصیب ہے تو خوش حصے والا ہے، اچھے حصے والا ہے بولے ایسا. بد نصیب بولے تو برے حصے والا ہے. اب وہ بیچارے کو مطلب کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اپنے فون سے اپنی دلہن سے مطلب ہے،
نہ اس کو حصے سے مطلب ہے، نہ اس کو حصے سے مطلب ہے، نہ شبے سے مطلب ہے. ہاں، نصابوں کیا، نصابوں کے مقدار پر ہوگا. اس کی مقدار پر ہوگا بھائی وہ یہ مقدار. لأن شفا من مرافق، یہ موافق لکھا ہوا ہے، موافق نہیں ہے، غلط ہے. تمہاری کتاب میں کیا ہے جی؟ مرافق ہے، موافق ہے. ہاں، یہ ہماری کتاب میں موافق لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. پھر یہ کتاب میں غلط ہے کیا؟ ہاں، پرانے نسخوں میں غلطی چلتی. ذرا صحیح کریں گے. لا بازو، میں تو صحیح پڑھ لیا، لیکن اس میں لکھا ہوا غلط ہے. ہاں، اس لیے کہ شفعہ جو ہے ملکیت کے فوائد میں سے، یہ امام شافعی کی دلیل ہے. شفعہ کو کیا بولتے ہیں نا؟ ملکیت کے فوائد میں سے بولتے ہیں. وعلیکم السلام. جیسے ملکیت کے دیگر فائدے ہیں، جیسے پیداوار کا فائدہ، اسی طرح پر جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر اس کو بچہ ہو گیا، مشترکہ اونٹ کو اگر بچہ ہو گیا تو اس میں جیسا فائدہ حاصل ہوتا ہے. مشترکہ باغ میں جو آمدنی ہو گئی اس میں جیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں. شفا بھی ایک ویسا ہی فائدہ ہے بولتے ہیں. شفا بھی، حالانکہ وہ غلط ہے، شفا ویسا فائدہ نہیں ہے، شفا خالی دعویٰ ہے. شفا خالی دعویٰ ہے، خریدنا تو پیسے دے کے. اس لیے کہ شفا ملکیت کے فوائد میں سے ہے. مرافق مانے فوائد. الا یرا، کیا وہ نہیں دیکھتے، یعنی امام شافعی بول رہے ہیں احناف کو، کیا وہ نہیں دیکھتے انا لتکمیلی منفعته، وہ اپنے منفعت کے فائدے کے لیے ہے، اپنے منفعت کی تکمیل کے لیے. وہ اپنے منفعت کی، ہم جتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز سے، اس کو ہم بڑھا کر اور زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، مگر کب؟ خریدنے کے بعد ہی نا، اس کو زیادہ بڑھا کر فائدہ اٹھائیں گے، یہ مقصد ہے. فاشبہ الربح، تو وہ منافع کے مشابہ ہو گیا. منافع بولے تو مشترکہ کاروبار سے کچھ منافع حاصل کرے، مشترکہ کاروبار سے کچھ فائدہ حاصل کرے، تو جس کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا فائدہ ملے گا نا. فائدہ کتنا ملے گا؟ کسی کے پیسے زیادہ رہتے اس کو برابر ملیں گے، کیا زیادہ ملیں گے، کسی کے کم رہے تو کم ملیں گے. اسی کو بولتے ہیں ربا. والغلہ، اور غلہ مشترکہ کھیت سے، مشترکہ کھیت سے جو غلہ حاصل ہوتا ہے اس کو کیا بولیں گے پھر؟ جس کی جتنی شرکت ہے، جس کی جتنی بھاگیداری داری اس کی اتنی ساجھے داری. نہیں، انہیں ایک نعرہ دیتا کون؟ یہ راون. جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی ساجھے داری بول کے. والغلہ والولد، اور ولد تو بچہ. کون سا بچہ؟ غلام پیدا ہوا ہے بادی کو، یا جو ہے اونٹ کو بچہ پیدا ہوا ہے. والثمرہ، اور پھل. تو یہ تمام چیزوں کے اندر مشترک میں کیا ہوتا ہے؟ جس کا جتنا نفع ہوتا ہے، جتنی جتنی شرکت رہتی ہے اس کو اتنا نفع ملتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ وہاں تو صحیح بولے ہیں، لیکن یہ شفا جو ہے نفع نہیں ہے. شفا نفع نہیں ہے، بلکہ صرف دعویٰ ہے. اور اس دعوے کے اندر جو ہے اتصال سبب کو دیکھا جاتا ہے. اتصال سبب کیا ہے؟ ملکیت میں شریک ہونا. انہوں جیسا شریک ہے انہیں ویسے شریک ہے، انہیں ویسے شریک ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ کسی کا حصہ کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، لیکن لگے ہوئے سب ہیں جائیداد کے ساتھ. ولنا انہم استووا فی سبب الاستحقاق، ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ سب برابر ہیں استحقاق کے سبب میں. وہ ہوا الاتصال، اور وہ ملا ہوا رہنا ہے. سبب کیا ہے؟ ملا ہوا رہنا. ملا ہوا رہنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ملکیت میں شریک رہنا. ملا ہوا رہنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شفا کے اندر تین چیز ہوتی ہے نا، ملکیت میں شریک ہونا، راستے میں شریک ہونا، یا چپکے ہوئے رہنا بازو میں. تو یہاں پر سب سے نمبر ایک والے ہیں ملکیت میں شریک ہونا. فیستبون فی الاستحقاق، وہ استحقاق میں بھی برابر ہوں گے. الا یرا، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ ایک مثال بھی دیتے ہیں آپ دیکھیے. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی ہوتا، شریک جو ہے ایک ہی ہوتا، مثال کے طور پر جو ہے دونوں وارث ہوئے، باپ کے وارث کون ہوئے؟ ایک بیٹا ہوا اور اماں ہوئی. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اماں کو حصہ تو 8واں ملتا، بقیہ پورا بیٹے کا رہتا، ساتھی سے پورے بیٹے کے رہتے. اب بیٹا بیچنا چاہ رہا تو اماں دعویٰ کر سکتے نہیں کر سکتے خریدی کی، حالانکہ اس کی ملکیت تو بہت کم ہے نا، اس کی ملکیت بہت کم ہے. اس کے باوجود بھی پورے کا دعویٰ کر رہی نہیں کر رہی خریدنے کا، کر رہی. تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں جو ہے سبب در حقیقت شرکت ہے، سہام نہیں ہے. اگر سہام رہتا تو اس کو اس کے حصے کے بقدر 8واں حصہ خریدو، بقیہ بازو والے کو بیچنے دو کی بولنا پڑتا تھا. آ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہاں. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ سبب کیا ہے وہاں پر؟ سہام نہیں ہے، صرف شرکت ہے. شرکت رہنے کی وجہ سے اگر انہیں ایک رہا تو وہ ایک آدمی پوری کی پوری جائیداد خریدنے کا حقدار ہوتا ہے. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ سب برابر ہے استحقاق کے سبب میں، اور وہ اتصال ہے، اور وہ اتصال. فیستوون فی الاستحقاق، تو وہ استحقاق میں برابر ہوں گے. کس بات کے استحقاق میں؟ خریدی کے دعوے کے. الا یرا، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ یعنی ہم پوچھتے ہیں شافعی نہیں دیکھتے کیا؟ انہ لو انفرد واحد منہم،
اگر ان میں سے ایک آدمی بچ جاتا، انفرادہ نے اکیلا رہ جاتا، واحد منہم ان میں سے ایک آدمی رہ جاتا، اکیلا رہ جاتا، انفرادہ اکیلا ہونا، ان میں سے ایک آدمی اکیلا رہ جاتا، استحق کمال شفاعتی وہ کمال شفاعت کا مستحق ہو جاتا. وہذا آیت کمال سبب، یہی کمال سبب کی نشانی ہے، یہی یعنی شرکت ہونا ہی کمال سبب کی نشانی ہے. سبب پورا حاصل ہو گیا تو کم سے کم حصے والے کو بھی سبب حاصل ہو کے ہے پورے کا پورا، زیادہ سے زیادہ حصے والے کو بھی سبب حاصل ہے پورے کا پورا، کیونکہ انہیں بھی شریک ہے انہیں بھی شریک ہے. وکثرت الاتصال تؤذن بکثرت العلت، اور اتصال کی کثرت علت کے کثرت کا پتہ دیتی ہے. اتصال کی کثرت یعنی جیسا انہیں ملا ہوا ہے شرکت میں، جیسا انہیں شرکت میں ملا ہوا ہے، یہی در حقیقت علت کا زیادہ ہونا بتاتا ہے. یہی در حقیقت تو علت کا زیادہ ہونا کم حصے والے کو بھی ہے، علت کا زیادہ ہونا زیادہ حصے والے کو بھی ہے. زیادہ حصے کے اندر علت زیادہ ہے، کم حصے کے اندر علت کم ہے، ایسی بات نہیں. والترجیح یقع بقوت فی الدلیل لا بکثرتہ، اور ترجیح دلیل میں قوت سے واقع ہوتی ہے، اس کی کثرت سے واقع نہیں ہوتی. کبھی بھی جو ہے ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ دلیل قوی رہنا چاہیے، دلیل بڑی رہنا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ بولیں گے، آپ اگر بولیں گے زیادہ سہام والے کو جو ملکیت زیادہ ہے لہذا اس کی دلیل بڑی ہوئی ہے، ایسا اعتبار نہیں ہے. جیسا انہیں متصل ہے ملکیت میں انہیں بھی ویسے ہی متصل ہے، تو دلیل کے اعتبار سے دونوں کے دونوں برابر ہیں. ولا قوت ہا ہونا لظہور الاخرى بمقابلته، اور یہاں پر کوئی قوت نہیں ہے دوسرے کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں. وتملک ملکی غیرہ، اور اس کے غیر کے ملکیت میں زبردستی مالک بننے کے سلسلے میں. یہاں پر جو ہے سہام نہیں مل رہے اس کو، یہاں پر کیا مل رہا؟ دوسرے کی ملکیت پہ زبردستی مالک بننا رہا. شفا در حقیقت کس کے خلاف ہوتا معلوم نا؟ شفا نئے خریدار کے خلاف ہوتا. شفا کس کے خلاف ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے تمام جو ہے وارثین کا وہ سہام ہے، ہر ایک کا حصہ، اس میں سے ایک وارث کسی نئے آدمی کو بیچ دیا. ایک وارث کیا کرا؟ تو اب یہ پرانے خریدار، پرانے جو حصے دار ہیں اس کے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس نئے آدمی کے خلاف دعویٰ کر کے اس کی ملکیت پہ زبردستی قبضہ کرتے ہیں، پیسے دے کے اس کی ملکیت پہ پیسے دے. تو غیر کی ملکیت پہ قبضہ کرنے کا جو حق ہے وہ سہام نہیں ہے. غیر کی ملکیت پر وہ سہام نہیں ہے، وہ صرف دعویٰ ہے. اس دعوے کے لیے جیسے انہیں جو ہے ملکیت میں متصل ہے زیادہ حصے والا، دوسرا آدمی بھی ملکیت میں برابر سے متصل ہے. وہ ترجیح کہاں ہے؟ اور کوئی قوت نہیں ہے یہاں دوسرے کے ظاہر ہونے کے لیے اس کے مقابلے میں، اور اس کے غیر کی ملکیت پہ مالک بننے کے لیے نہیں. یہاں سے الگ بات. وتملک ملکی غیری ہی، وتملک ملکی غیری لا یجعل ثمرۃ، ٹھیک ہے. غیر کی ملکیت پر مالک بننا یہ ملکیت کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ نہیں ہے. غیر کی ملکیت پر مالک بننا یہ ملکیت کے نفع میں سے نہیں ہے. ملکیت کے نفع میں سے، ملکیت کے جو نفع ہوتے ہیں وہ تو برابر سرابر ملتے ہیں، جس کا جتنا حصہ ہے اتنا اتنا نفع ملتا ہے. یہاں پر جو ایسی کوئی نفع والی چیز نہیں ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ غیر کی ملکیت پہ زبردستی ملکیت کرنا، حاصل کرنا لازم آتا ہے. وتملک ملکی غیری ہی، یہ امام شافعی کی در حقیقت جو بات کا جواب ہے. امام شافعی نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ بھائی جیسے جیسے سہام زیادہ رہتے ہیں ویسے ویسے ہی ان کو جو ہے نفع ملتا ہے، ایسے ہی جو ہے سہام کی وجہ سے شفیع کا حق بھی ملے گا. تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ شفیع کا حق کوئی فائدہ تھوڑی ہے. شفیع کا حق جو ہے کسی غیر آدمی کی ملکیت پر دعویٰ کر کے اس کی ملکیت چھین کے اس کو پیسے چپکانا ہے، اس کو پیسے سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اور اس کے غیر کی ملکیت کا مالک ہونا نہیں بنایا جاتا اس کو اس کی ملکیت کے ثمرات میں سے، بالخلاف ثمرے کے اور اس کے مشابہت والی چیزوں کے، بالخلاف ثمرے کے اور اس کی مشابہت والی چیزوں کے. اچھا یہاں تک تو وہ بات چلی تھی کہ شفیع کا حق کون رکھتا ہے بھائی؟ شفیع کا حق کون رکھتا ہے؟ شریک آدمی رکھتے ہیں، سہام کے بقدر نہیں بلکہ ملکیت کے اعتبار سے سب کے سب برابر کے حقدار ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں نے شفیع کا حق ساقط کر دیا تو باقی لوگوں کو ملتا ہے، باقی لوگوں کو ملتا ہے. وَلَوْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ فَهِيَ لِلْبَاقِينَ، اور اگر ان میں سے بعض نے ساقط کر دیا اپنا حق تو وہ باقیوں کے لیے ہوتا ہے فی الکل عدا عددہم، پوروں میں ان کی تعداد کے اعتبار سے. ایک آدمی جو ہے شفیع کا حق چھوڑ دیا، میں نے لیتا بھائی تم نہ لے لو، تو بقیہ لوگ جو ہے پھر اپنی تعداد کے اعتبار سے رہیں گے، اپنی تعداد کے اعتبار سے رہیں گے. وہاں پر بھی سیام کا نہیں چلیں گا چکر، وہاں پر بھی کیا چلیں گا؟ اپنی تعداد کے اعتبار سے ہی.
لأن الانتقاص للمزاحمة مع كمال السبب في حق كلهم، اس لیے کہ کم ہونا، اس لیے کہ کم ہونا، یعنی ایک اور وہ آدمی مثال کے طور پر 5 6 شرکا تھے سمجھو، ایک آدمی بیچ دیا، 5 اب شرکا ہو گئے، ایک آدمی نہیں لیتا ہوں بولا، اگر یہ لیتا ہوں بولتا تھا تو ان چاروں کے حصے بھی کم ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ کیوں کم ہوتے تھے؟ کیونکہ انہیں سامنے تھا، انہیں نہیں لیتا ہوں بولا تو اب بچے کتنے؟ یہ چاروں کے حصے رہتے ہیں، تو جو بھی انہیں بیچا ہے تو وہ چاروں جو ہے پوپو لے سکتے ہیں، انہیں رہتا تو بجائے پوپو کی 20-20% لینا پڑتا تھا، وہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ کم ہونا مزاحمت کی وجہ سے تھا، سبب کے کمال کے ساتھ، مزاحمت میں دوسرے کے مقابلے میں آنا۔ ان چاروں کا حصہ کم کیوں ہو رہا تھا اس کی موجودگی میں؟ کیونکہ اس کو بھی حصہ مل رہا تھا۔ ان چاروں کا حصہ کیوں کم ہو رہا تھا؟ کیونکہ اس کو بھی حصہ مل رہا تھا، انہیں بھی جو ہے سبب میں برابر کا شریک تھا، اب انہیں ہٹ گیا تو بقیہ 4 لوگ سبب میں برابر کے شریک ہیں۔ تو کم ہونا مزاحم کی وجہ سے تھا، سبب کے کمال کے ساتھ، یہ مزاحم تھا یعنی مقابلے میں تھا، اس واسطے لوگوں کا حصہ کم ہو رہا تھا۔ اچھا، فی حق کل منہم، ان سب کے حق میں سے، وقد انقطعت، اور وہ ختم ہو چکی ہے، مزاحم اب ختم ہو چکی ہے۔ جب مزاحمت ختم ہو گئی پھر یہ چاروں میں تھوڑا تھوڑا بڑھ کے حصہ آ جائے گا، تھوڑا تھوڑا بڑھ کے حصہ آئے گا، یعنی خریدنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر غائب ہونے کا آگے ہے مسئلہ، انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔